اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ الزمر آیت نمبر 64 سے آیت نمبر 75 جو کہ اس سورہ کے آخری 2 رکوع ہیں ان کا مطالعہ کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس سے پچھلے ہفتے اس سورہ کے 5ویں اور 6ٹھے رکوع کا مطالعہ کیا تھا۔ ان دونوں رکوع کا مختصر سا مفہوم کچھ اس طریقے سے ہے کہ نفس جسم کو ایک لباس یا مشین کے طور پہ مختلف اعمال سر انجام دینے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اسے خیر اور شر کا شعور حاصل ہے۔ مولتے عمل کے خاتمے پہ اسے یہ جسم چھوڑنا پڑتا ہے اور اسی چیز کو موت کا نام دیا جاتا ہے۔ نفس کی 3 حالتیں امارہ، لوامہ اور مطمئنہ کا ذکر ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے۔ موت کے بعد ہر نفس رب کریم کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دیتا ہے اور قوانین ربی کے مطابق اس کے اگلے مرحلے کا متعین کر دیا جاتا ہے۔ زندگی میں عمومی طور پہ 2 طرح کے طرز عمل پائے جاتے ہیں۔ پہلا گروہ ان لوگوں کا ہے جو خیر کے راستے کے اوپر پوری استقامت کے ساتھ چلتے ہوئے کامیابی کے زینے چڑھتے جاتے ہیں اور منزل مراد پا لیتے ہیں، اور دوسرے وہ جو شر کے راہ پہ چل کے آہستہ آہستہ منزل سے دور ہو جاتے ہیں۔ راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے امید کی کرن رب کریم کی مہربان ذات ہے، اور جو کوئی بھی خلوص دل سے تائب ہو کر نیکی کی راہ پہ استقامت اختیار کر لیتا ہے تو وہ غفور رحیم ذات اسے معاف فرما دیتی ہے۔ اور خبردار کیے جانے کے باوجود حق کی راہ نہ پانے میں سب سے بڑی رکاوٹ تکبر ہے۔ تکبر بنیادی طور پہ خواہش اقتدار ہے، اور اس کا حامل اپنی ذات کے علاوہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اس کے لیے اپنا کہا، سنا اور سمجھا ہی سب کچھ ہے، اور ایسے لوگوں کا انجام جہنم میں ٹھکانا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طفیل ہمیں قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں، آئیے آج کے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ قل افغیر اللہ تأمرونی، کہہ دیں کیا کسی غیر اللہ کا امر کرتے ہو مجھے؟ عابدو، کہ میں اس کی عبادت کروں؟ ایھا الجاہلون، اے جاہلو۔ ذرا غور فرمائیے کہ کہہ دیں کہ کیا کسی غیر اللہ کے بارے میں مجھے کہتے ہو کہ میں اس کی بندگی کروں؟ یہ بات کیسے ممکن ہے؟ وَلَقَدْ أُوحِیَ إِلَیْکَ، جبکہ وحی کی گئی ہے تمہاری طرف، وَإِلَى الَّذِینَ مِن قَبْلِکَ، اور جو تمہارے سے پہلے ہوئے تھے، لَئِنْ أَشْرَکْتَ، اگر تم نے شراکت کی، اگر تم نے شریک ٹھہرایا اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ، اگر تم نے کسی کو شریک ٹھہرایا، لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ، تو ضائع ہو جائیں گے تمہارے سارے کے سارے اعمال، وَلَتَکُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِینَ، اور تم ہو جاؤ گے خسارہ پانے والوں میں۔ بَلِ اللَّہِ فَاعْبُدْ، بلکہ اللہ تعالیٰ، بلکہ اللہ تعالیٰ، فَاعْبُدْ، تو اسی کی بندگی ہے، اسی کی عبدیت ہے، وَکُن مِنَ الشَّاکِرِینَ، اور ہو جو شکر کرنے والوں میں۔ افغیرہ کا لفظ، افغیرہ اس کا روٹ ہے غین یہ رے، غیر یعنی اس کے سوا۔ یحبطن حبت سے بنا، ہے بے توئے، کہ ضائع ہو جائیں گے، ناکارہ ہو جائیں گے، نکمے ثابت ہوں گے، یا انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں will become worthless۔ یہ تینوں آیات جو ہیں اس حقیقت کو واضح کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ہستی
لائق عبادت ہے ہی نہیں۔ تخلیق کائنات میں نہ تو اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہوئی اور نہ اب ہے۔ یہاں سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے اور ہر چیز کا وجود انہی کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور اس کے علاوہ باقی سب مخلوق ہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر شے کے ساتھ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے واسطے سے ہو، نہ کہ براہ راست، کیونکہ کسی بھی چیز کے ساتھ براہ راست تعلق قائم کرنا شرک ہے۔ شاکرین کا لفظ آیا تھا، شاکرین شکر سے بنا، شین کیا فرے، اور ان آیات میں یہ خاسرین کے مقابل آیا ہے۔ تو خاسرین جو اپنی صلاحیتوں کو صحیح طور پہ استعمال نہیں کرتے، تو جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں، گھاٹے میں رہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے شاکرین کا مطلب جو ہے شکر گزاری کرنے والے، قدردان، یا انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں وہ گریٹفل اور تھینکفل۔ لیکن جب آپ اسے خاسرین کے مقابل کریں گے تو پھر اس سے پتہ یہ چلے گا کہ یہ صرف زبانی کلام میں شکر کہنے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صلاحیتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، جو نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں، ان کے صحیح استعمال کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ جب آپ صلاحیتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ بھی ٹھیک نکلے گا۔ وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، اور نہیں قدر کی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جس قدر کا وہ حقدار ہے۔ اور کن لوگوں نے قدر نہیں کی؟ کہ ظاہر ہے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کا شریک ٹھہرایا ہے۔ والارض جمیعا قبضاتہ، اور زمین ساری کی ساری اسی کے قبضے میں یوم القیامہ کو۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان لپٹے ہوئے اس کے دست راست میں۔ سبحان اللہ، پاک ہے وہ۔ وتعالی عما یشرکون، اور وہ تو بہت ہی برتر ہے جو کچھ یہ شرک کر رہے ہیں۔ لفظ تھا قدر ہی، قدر سے بنا، قاف دال رے، قدر جاننا یا قدر پہچاننا، کسی چیز کی قدر و قیمت یا وقت کا اندازہ لگانا، تو انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں اپرائزل۔ مطویات طوی سے بنا، تو واؤ یہ لپٹے ہوئے یا لپیٹے ہوئے، فولڈڈ یا رولڈڈ ونس۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ جو ٹرمنالوجی ہے قدر اللہ حق کا قدر ہی، اس پہ غور کرتے ہیں اور قرآن کریم کی مدد سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی قدر سے کیا مراد ہے اور ہم یہ قدر کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ قدر کا لفظ قرآن کریم کی 121 آیات میں آیا ہے، اور اللہ کی قدر کے حوالے سے جو متعلق آیات ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدر اس طریقے سے جاننی اور پہچاننی ہوگی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین نے کی، اور ہمیں پھر انہی کے طریقہ کار کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہوگا تاکہ جس طریقے سے وہ کامیاب ہوئے ہم بھی کامیاب ہو جائیں اور ہم بھی وہ مقصد پا لیں جس مقصد کے لیے اللہ کریم نے ہمیں تخلیق فرمایا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 91 اس کی اسی بات کی وضاحت کر رہی ہے۔ اس کا ترجمہ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسی قدر اس کا حق ہے، جب انہوں نے کہا کہ نہیں نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پہ کوئی شے، کہہ دیں کس نے نازل فرمائی وہ کتاب جو لائے موسیٰ علیہ السلام، روشنی اور ہدایت لوگوں کے لیے، جسے کر رکھا ہے تم نے ورک تکھاتے ہو اسے اور مخفی رکھتے ہو کثیر، اور تمہیں سکھلایا جو نہ تھا تمہیں معلوم، اور تمہارے آباء کو بھی۔ کہہ دیں اللہ تعالیٰ، پھر چھوڑ دیں انہیں اپنے خرافات میں کھیلتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدر کے حوالے سے قرآن کریم کے مطالعہ سے چند چیزیں بہت واضح ہو جاتی ہیں، جن میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچان کر اس کے ساتھ
ربط اور تعلق پیدا کرنا، کیونکہ اس کائنات کی تخلیق کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ مخلوق اپنے خالق اور مالک حقیقی کو پہچانے۔ اور اس بات کی وضاحت ایک حدیث قدسی میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے محبت کے ساتھ کائنات کو تخلیق کیا۔ پہچان کے سفر کے لیے ہمیں کسی ایسی ہستی کی رہنمائی کی ضرورت ہوگی جو اللہ تعالیٰ کا عرفان رکھتی ہے۔ اور دوسری بات کہ اللہ کو پہچان کے حق کے بندگی ادا کرنا۔ یہ حق ادا کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابوں اور اس کے مطابق تعلیم دینے والے انبیاء کرام کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہوگا، یعنی اپنی زندگیوں کو اللہ کے محبوب بندوں جیسی بنانا ہوگا۔ مثلا اپنے خالق اور مالک حقیقی سے محبت کرنا، جس جیسی محبت کے ساتھ اس نے ہمیں تخلیق فرمایا، تو لازم ہے کہ ہم اس سے محبت کریں۔ دوسرا، بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی بندگی کریں، کیونکہ وہی ہمارا حقیقی خالق اور حقیقی مالک ہے۔ سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، ہماری زندگی اسی کی دی ہوئی ہے، اس لیے اسی کے لیے وقف ہونی چاہیے۔ اور تیسری چیز، اپنی تمام حاجات صرف اور صرف اللہ کریم سے مانگی جائے، کیونکہ اس کے سوا سب اسی کی مخلوق ہے، اور مخلوق خواہ اس کا کوئی بھی نام ہو، وہ سارے کے سارے اللہ کے حاجت مند ہیں۔ یہاں کوئی بھی چیز براہ راست موجود نہیں ہے، اور ہر چیز کا وجود اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اللہ تعالیٰ کی قدر پہ قائم ہے۔ اس لیے کسی بھی چیز کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ براہ راست نہیں، بلکہ اللہ کے حوالے سے قائم کیا جانا چاہیے۔ پانچویں چیز، ہم میں موجود تمام صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، اور اس دنیا میں موجود تمام وسائل بھی اللہ کریم نے ہی پیدا فرمائے ہیں۔ تو ہم پہ لازم ہے کہ اپنی صلاحیتوں اور اللہ کے دیے وسائل کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں اپنی اور اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے استعمال کریں، کیونکہ یہی شکر کی عملی صورت ہے۔ اس دنیا میں ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور یہ ساری کائنات اللہ کریم کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت چل رہی ہے۔ اس لیے ہمیں ہر چیز کو من جانب اللہ سمجھنا ہے، کیونکہ یہی اللہ والوں کی طرز ہے۔ اگر کبھی کوئی مشکل آ پڑے تو رائے حق پہ ڈٹے رہنا، اپنی مقدور بھر کوشش کرتے رہنا، اور نتیجے کو اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دینا، اور پھر جو بھی نتیجہ آئے اسے دل و جان سے قبول کرنے کا نام صبر ہے، اور اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے مخلوق سے محبت کریں، اس کی بے لوث خدمت کریں، اور ان کے کام آئیں، ان کی غلطیوں سے درگزر کریں، انہیں معاف کر دیں، خود بھی خوش رہیں اور انہیں بھی خوش رکھیں، انہیں عزت دیں، اور ان کے حقوق احسن طریقے سے پورے کریں۔ ہمیں یہ جان لینا ہے کہ ہماری زندگیوں کا مقصد محض کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، محنت مزدوری کرنا نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگیوں کا اصل مقصد اپنے خالق اور مالک حقیقی کے ساتھ ربط اور تعلق قائم کرنا ہے۔ اور یہ اس وقت ہی ممکن ہوگا جب ہم اپنے اصلی خالق اور مالک کو پہچانیں اور اس کا ہر حکم دل و جان سے بجا لائیں۔ اور یہ وہی چیز ہے جس کا اقرار ہم سورہ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہوئے نماز کی ہر رکعت میں کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور بحیثیت مسلمان ہمارے لیے قرآن حکیم وہ رہنما کتاب ہے جس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اور رہبر مان کر اور ان کی سیرت طیبہ کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے، تاکہ ہم یہ حق ادا کرنے کے قابل ہو سکیں۔ کیا یہی کلمہ طیبہ کا تقاضا نہیں ہے؟ آپ خود سوچیں۔ وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، اور نفخہ سور میں، فَصَعِقَ مَن فِی السَّمَاوَاتِ، تو بے ہوش ہو جائیں گے جو بھی ہیں السماء میں، آسمانوں میں، وَمَن فِی الْأَرْضِ،
اور زمین میں، الا من شاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر نفخہ اس میں اگلا، فاذا ہم قیام ینظرون، جبھی وہ اٹھ کھڑے دیکھتے ہوئے۔ فسوائے کا اس کا روٹ ہے ساک، سین سواد عین کاف، گر پڑیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے یا حواس کھو بیٹھیں گے۔ تو انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں ول فال ڈاؤن اور فینٹ۔ اس روٹ سے بننے والے الفاظ میں سوائکن، سائکا، السائکا، السوائک اور جو سکون کے الفاظ شامل ہیں۔ سائکا سے مراد کوئی ایسی سخت یا محیب شے کے ہیں جو آپ کے حواس کو بالکل مختل کر دے۔ اکثر تراجم میں ہمیں اس کا استعمال کڑک اور کچھ جگہ بے ہوش ہو جانے یا ہوش اڑ جانے کے طور پہ ملتا ہے، جیسے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 143 میں ہے، اور اس میں یہ بے ہوش ہونے کا معنی میں استعمال ہوا ہے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبَّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ پھر جب تجلی کی اس کے رب نے پہاڑ کی طرف تو کر دیا اسے ڈھاک کے برابر، اور گر پڑے موسیٰ بے ہوش ہو کے۔ پھر جب ہوش آیا تو بولے پاک ہے تیری ذات، میں نے توجہ کی تیری، اور میں سب سے پہلے یقین لاتا۔ اور اسی طرح سورہ الطور کی آیت نمبر 45، آپ انہیں چھوڑ دیں حتیٰ کہ وہ اپنے اس دن سے جا ملے جس دن ان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اب اس آیت پہ غور و فکر کرنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں مرنے اور پھر اس کے بعد اٹھائے جانے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایک مردہ اور زندہ شخص میں ایک سب سے بڑا فرق سانس لینے کا ہوتا ہے۔ سانس کا جسم کے اندر جانا زندگی کی علامت ہے، اور سانس کا باہر نکل جانا موت کی علامت ہے۔ تو اس طریقے سے اس آیت میں ایک نفخہ جو ہے موت کو ظاہر کر رہا ہے، تو اس سے اگلا زندگی کی علامت ہے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور روشن ہوئی زمین اپنے رب کے نور سے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور وضع کر دی گئی الکتاب۔ وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاءِ، اور لائے گئے انبیاء کرام اور گواہ۔ وَقُضِیَ بَینَہُم بِالْحَقِّ، اور طے کر دیا یا طے ہو گیا ان کے مابین حق سے۔ وَہُمْ لَا یُظْلَمُونَ، اور ان پہ نہیں ہوا ظلم۔ وَوُفِّیَتْ کُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور پورا پورا ملا ہر نفس کو جو اس نے کیا تھا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ تو علم رکھتا ہے جو افعال یا جو کام وہ کرتے رہے۔ ابھی 69 جو آیت ہے اسے پچھلی آیت کے ساتھ ملا کے دیکھیں، جس میں ذکر ہوا ہے کہ جب اگلا نفخہ ہوا تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے دیکھتے ہوئے۔ تو یہ حقیقت ہمیں اس پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ٹرمنالوجی ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، اس سے مراد کاروبار زندگی کا اثر نو شروع ہو جانا ہے، یعنی اگلے مرحلے کی شروعات۔ جیسے ہر صبح کا سورج ایک نئے دن کا آغاز ہوتا ہے، زندگی کے اس مرحلے کی بنیاد وہ کتاب ہے جو ایک نفس نے اس سے پچھلے مرحلے میں اپنے ہاتھوں ترتیب دی یا لکھی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی ظلم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو قانون ربی کے مطابق ہر کوئی اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ پاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے لوگ بھی آباد ہیں ان کا تعلق مخصوص روایات اور مخصوص طرز فکر سے ہے۔ آہستہ آہستہ یہی طرز فکر آدمی کا کردار بن جاتی ہے، اور کردار کے تعین میں دو طرزیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں۔ سب سے پہلی شیطانی طرز، یہ کہ آدمی شیطان بن جاتا ہے یا شیطان کی طرح کا بن جاتا ہے، اور دوسرا رحمانی طرز کہ آدمی محبت کے سائے میں سراپا محبت بن جاتا ہے۔ نفرت اور تفرقہ شیطانی گروہ کا سرمایہ ہے، جبکہ اخلاق، محبت، خدمت اور ایثار یہ رحمانی گروہ کی متاع زیست ہے۔
رحمانی گروہ کے اوپر خوف اور غم مسلط نہیں ہوتا۔ اس آیت میں ناکام گروہ کے انجام کی طرف ایک اشارہ ہے۔ وَسِیقَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِلَىٰ جَہَنَّمَ زُمَرًا، اور لائے گئے جنہوں نے کیا تھا کفر جہنم کی طرف گروہ در گروہ۔ حَتَّىٰ اِذَا جَاءُوهَا، حتیٰ کہ جب پہنچے وہاں پہ، فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، تو کھول دیے گئے اس کے دروازے، جہنم کے دروازے کھول دیے گئے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَاتُهَا، اور بولے ان سے یا کہا ان سے جو اس کے نگران ہیں، جو جہنم کے نگران ان دروازوں پہ متعین ہیں، أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آیَاتِ رَبِّكُمْ، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تمہیں میں سے جو بتلاتے تمہیں نشانیاں تمہارے رب کی؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور خبردار فرماتے تمہیں ملاقات کی اس روز کی۔ قالوا بلا، تو کہیں گے ہاں کیوں نہیں، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن ثابت ہوا کلمہ عذاب کافروں میں۔ سیکا، سیک سوک سے بنا، سین واو کاف، لائے گئے، ڈریون یا پہنچا دیے گئے۔ زمرہ، زمر زے میم رے سے بنا، جس کا مطلب ہوتا ہے ہم اردو میں زمرہ کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، گروہ، آپ کہہ سکتے ہیں کیٹیگری، کلاس، گروپ۔ خزناتھا، خزن عام طور پہ لفظ عام سے خزانہ بناتے ہوتے ہیں، لیکن خزناتھا اس کے نگران، اس کے رکھوالے، دروگے کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اس کی حفاظت اور انتظام و انصرام رکھنے والے کرندے، تو انگلش میں آپ کہہ سکتے اٹس کیپرز اور اٹس کسٹوڈینز۔ آیات قرآنی اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غیب کی دنیا میں بہت سارے زونز یعنی عالمین ہیں، اور ہر عالم یا ہر زون میں داخلے کے لیے کچھ دروازے مخصوص ہیں، اور ان پہ نگہبان یا کسٹوڈینز مقرر ہیں جو ہر آنے والے کو ضروری کارروائی کے بعد جانے کی اجازت دیتے ہیں، داخلے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ غیب کے دروازے کھٹکھٹائے جاتے ہیں، فرد سے شناخت پوچھی جاتی ہے، اور دربان دروازہ کھول دیتے ہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم حدیث نمبر 411 میں اس کا تفصیلی بیان موجود ہے۔ اس حدیث میں معراج کے بیان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ہر آسمان پہ جبریل دروازے کے نگہبان کو تعارف کرواتے، اور دروازے کا دربان سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہتا۔ اس حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ 7 کے 7 آسمانوں میں داخلے کے دروازے ہیں، اور ہر دروازے کا نگران اپنی ذمہ داریوں سے بخوبی واپس ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری حدیث نمبر 3277 3277 میں ہمیں معلومات فراہم کرتی ہے کہ غیبی دنیا میں موجود جنت اور دوزخ کے دروازے ہیں۔ ارشاد ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب پچھلی آیت کو مد نظر رکھتے جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں، وقت کی لَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، کہہ دیا داخل ہو جو ابواب جہنم میں اور رہو اس میں مدت غیر معین تک۔ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ تو جو لوگ پہنچے تھے ان کے لیے دروازے کھول دیے گئے اور ان کو یہ کہہ کے جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ خالدین کا لفظ آپ دیکھیے، یہ خلد سے بنا ہے، خے لام دال، کوئی ایسی چیز جس کی حالت میں مدتوں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو، جسے آپ کہہ سکتے ہیں لاسٹنگ، ایک بہت ہی دیر پا، یا ناٹ چینجنگ فار لانگ۔ لیکن اس کا میننگ ہرگز اور ہرگز عبدالآباد نہیں ہے، فار ایور نہیں ہے، کیونکہ جہاں پہ فار ایور کی ٹرمنالوجی ہوتی ہے تو خالدینہ فیہا ابدا کی ٹرمنالوجی آئے گی۔ لیکن اگر اکیلے خالدین کا لفظ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک لمبی مدت، لیکن جس کا تعین نہیں کیا جا سکتا، کوئی ڈیفینیٹ آپ ٹائم فریم نہیں دے سکتے۔ دوسرا لفظ تھا اس میں مسوا، یہ سوی سے بنا، سی واو جے،
جہاں رکنا یا ٹھہرنا پڑے، a halt or stop or an abode، یا ایسا ٹکانا جہاں پہ کچھ دیر کے لیے آپ رکیں۔ اب اس سے پچھلی آیت میں جہنم واصل ہونے والوں کا جو سبب بننے والے سب سے بڑے جرم کا ذکر ہے، اور وہ یہ کہ انہوں نے رسولوں کی تعلیمات کو نہ مانا اور اس حقیقت کو فراموش کر دیا کہ انہیں ایک دن یہ دنیا کا کھیل تماشا ختم ہونے کے بعد اپنے رب کے حضور پیش ہو کے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور اس کوتاہی کا نتیجہ جہنم میں داخلہ اور پھر یہاں پہ اپنے کیے کی سزا بھگتنا۔ وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، اور لائے گئے جنہوں نے حاصل کیا تھا تقوی اپنے رب سے جنت کی طرف گروہ دار گروہ۔ حتی اذا جاؤہا، حتیٰ کہ جب وہ پہنچے وہاں، وفتحت ابوابہا، تو کھولے گئے اس کے دروازے، وقال لہم خزناتہا، اور بولے یا کہنے لگے ان سے جو اس کے نگران ہیں، سلام علیکم، سلام ہے تمہارے اوپر، طبتم، کیا خوب رہے، بھئی بہت طیب رہے، فادخلوہا خالدین، داخل ہو جو اس میں مدت غیر معین۔ فتحت، فتح سے بنا، کھول دیے گئے، اوپن۔ طبتم، تو یہ بے سے بنا کہ تم نے بہت ہی عمدہ اور مفید کام کیا، یو ڈیڈ ویل۔ اب اس آیت میں کامیاب لوگوں کا ذکر، جسے پچھلی دو آیات میں ایک ناکام ہونے والے لوگوں کا ذکر تھا، تو یہ جو آیت ہے یہ کامیاب لوگوں کے انجام کا ذکر جو ہے کر رہی ہے، اور اس میں مذکور دروازوں کی کشادگی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کہ ترمذی کی حدیث نمبر 2434 میں ہے، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بلا شبہ جنت کے دروازوں کے دو پٹوں میں اتنا کم فاصلہ ہے جتنا مکہ اور بصرہ کے درمیان ہے، جس کا مطلب بہت وسعت ہے۔ حدیث مبارکہ مطالعہ سے ہمیں آگاہی ہوتی ہے کہ غیب کی دنیا کے عالمین میں ہر عالم مختلف درجات پہ مشتمل ہے۔ مثلا آسمانی دنیا 7 آسمانوں پہ ہے، اور واقعہ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر آسمان کی الگ الگ کیفیت بیان فرمائی۔ سرکار کو پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دوسرے پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے پہ حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے پہ حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پہ حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور یہ تفصیل جو ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3207 سے لی گئی ہے۔ وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اب جو کامیاب لوگ جنت میں پہنچے تو کیا کہتے ہیں؟ وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، بولے الحمدللہ، ہر طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے سچ فرمایا اپنا وعدہ۔ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور ہمیں وارث بنا دیا زمین کا کہ بس ہم جنت میں جہاں ہم چاہیں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو کیا ہی خوب صلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ الحمد، ہے میم دال سے بنا، ہر طرح کی تعریف کا مستحق، worthy of all kind of praises۔ نَتَبَوَّأُ، اس کا روٹ ہے بوا، بے واو الف، ہم گھر بنا لیں گے یا ہم رہنے لگیں گے، وی میں سیٹل۔ نو سرکشوں کے انجام جہنم کے بعد نیکوکاروں کے اچھے انجام جنت کا تذکرہ ہوا، اور اس کامیاب انجام کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ عَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، اور تم دیکھو ملائکہ کو، عَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، حلقہ بنائے ہوئے عرش کے ارد گرد، یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، یُسَبِّحُونَ، اپنے کام میں مگن، جو کام انہیں دیا گیا ہے اسی کام میں لگے ہوئے، بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، حمد کرتے ہوئے اپنے رب کی، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور طے ہوا ان کے مابین حق سے،
وکیل الحمدللہ رب العالمین، اور کہہ دیا تمام تعریفیں صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جو رب ہے عالمین کا، جو سبحون سبا، اپنے تفویض شدہ کام میں لگے ہوئے، پرفارمنگ اسائن ٹاسک۔ تو جو عام طور پہ ہم لفظ تسبیح کا بھی استعمال کرتے ہیں، تو ایکچولی ہم کیا کرتے ہیں، جب گانے جو ہیں ان کو ہم آگے 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 کرتے ہیں، تسبیح گھوم رہی ہوتی ہے، تو اسی سے گھومنے کا بھی یا کسی ایک کام کو لگاتار کیے جانے کا میننگ بھی بنتا ہے۔ لفظ آیا تھا رب، رب بنتا ہے رے بے سے، کہ وہ ہستی جو زندگی کے لیے تمام وسائل پیدا کرے یا مہیا کرے، جیسے آپ کہتے ہیں سسٹینر یا یونیورسل پیٹرن۔ جب رب کے حوالے سے آپ کہیں گے تو پھر آپ یونیورسل پیٹرن کہہ سکتے ہیں۔ رب کا عام طور پہ ترجمہ پالنے والا کیے جاتے ہیں، لیکن یہ معنی بہت وسیع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ باسط رب اپنی تمام مخلوقات کے لیے وسائل زندگی پیدا فرماتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ رحمت العالمین ہیں، ان وسائل کو قانون ربی کے تحت تقسیم فرماتے ہیں۔ اللہ کریم کے ہاں سب فیصلے طے شدہ قوانین کے تحت ہوتے ہیں، تاکہ ہر کوئی اپنی کوشش کا پورا صلہ پائے۔ الزمر کا مفہوم کیٹیگریز یعنی لوگوں کے مختلف گروہ ہیں۔ ان گروہوں کی بنیاد خیر اور شر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کا شعور ہر بنی آدم کے اندر رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کی ہدایت کے لیے کتابیں اور لوگوں کو ان کے مطابق تعلیم اور تربیت دینے کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ان آسمانی کتب پر عمل درآمد کے لیے خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی شرط ہے، اور اس خلوص کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے طرز و فکر اور عمل میں اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کیونکہ ایسا کرنا گویا اس کی حاکمیت اعلیٰ کو چیلنج کرنا ہے یا اس میں شبہ رکھنا ہے، اور شک و شبہ رکھنے والے اللہ شیطان کے اعلیٰ کار بن جاتے۔ زندگی کی اعلیٰ طرز بغیر کسی غرض و غایت اور بغیر کسی صلہ ستائش کے دوسروں کے کام آنا ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مختلف تخلیقات بلا معاوضہ ہر وقت ہماری خدمت کیے جا رہی ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، اور ہدایت ان لوگوں کو ملتی ہے جو سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کے ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ ہدایت کے متلاشی کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرتے ہیں، اور اپنے نبی کی تعلیمات پہ خلوص دل سے عمل پیرا ہو کر اپنے رب کے عارف بن جاتے ہیں، اور اپنی من مرضیاں کرنے والے ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں۔ خبردار کیے جانے کے باوجود حق کی راہ نہ پانے میں سب سے بڑی رکاوٹ تکبر ہے، اور تکبر بنیادی طور پہ خواہش اقتدار اور من مرضیاں کرنے کا نام ہے۔ جب زندگی کی طرزیں ہی مختلف ہوں گی تو ظاہر ہے انجام بھی مختلف ہو۔ راہ سے بھٹکے ہوئوں کے لیے امید کی کرن رب کریم کی مہربان ذات ہے، اور جو کو بھی خلوص دل سے تائب ہو کر نیکی کی راہ پہ استقامت اختیار کر لے گا تو وہ غفور رحیم ذات اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگوں کی طرف پہ سنوارنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اور انہیں خوف اور غم سے محفوظ فرما دیتے ہیں، کیونکہ دوست کے دوست پہ نوازشات جاری رہتے ہیں۔ بار بار کی تنبیہات کے باوجود رائے راست پہ نہ آنے والوں کا انجام بھیانک ہے، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے احکامات یعنی قرآن کریم پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق عمل کرنے والے کامیاب، اور اس کے برخلاف طرز عمل رکھنے والے ناکام اور سزا کے مستحق ہیں، اور اسی راہ عمل کو اختیار کرنا یا نہ کرنا ہر کسی کی اپنی ثوابدید پہ منحصر ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد و آلہ وسلم۔